ایک علاقے میں امیر ترین بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ اپنے باپ کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ وہ انسانیت کو بھول چکی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی۔ اس بیٹی کا جو بھی رشتہ آتا تو اس مغرور بیٹی کو پسند نہ آتا۔ وہ انکار ہی نہیں کرتی بلکہ ان کو ذلیل و خوار کرتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر بہت پریشان تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک دعوت رکھی اور آس پاس کے تمام شہزادوں کو اس میں بلایا جو کہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب دعوت شروع ہوئی تو بادشاہ نے شہزادوں سے کہا وہ اپنے اپنے رتبوں کے مطابق بیٹھ جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا تو وہ بڑی حقارت سے آئی۔ اس نے سب امیدواروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے سب کو ذلیل و خوار کیا۔ کسی کو موٹے کا نام دیا تو کسی کو لمبو، چھوٹو، سفید چوہا جیسے ناموں سے پکار کر اپنی نوکرانیوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کی داڑھی تھی تو شہزادی نے کہا کہ اس بکھری داڑھی والے سے تو ملو، یہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے ناراضگی سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شادی ایک فقیر سے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک گویا گلیوں میں گاتا مانگتا ہوا اس دربار میں آ پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس فقیر کی آواز سنی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب فقیر کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ کوئی گانا سناؤ۔ فقیر نے گانا سنا کر انعام کی خواہش کی تو بادشاہ نے فقیر کو کہا کہ تیری آواز میں بہت دم ہے، میں انعام کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب بیٹی نے سنی تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اپنے باپ سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ فقیر ہے اور میں شہزادی ہوں، کہاں اس کی اوقات ہے کہ میرے ساتھ شادی کرے؟ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ میں نے سب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی شادی ایک فقیر سے کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اس نے قاضی کو بلایا اور اس کی شادی اس فقیر سے کر دی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی چلاتی اس فقیر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس کو ایک بڑا خوبصورت گھر نظر آیا۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ کس بادشاہ کا شکارگاہ ہے؟ فقیر نے کہا کہ یہ اس داڑھی والے کی شکارگاہ ہے جس کا تو نے مذاق اڑایا اور اس کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی۔ پھر ایک باغ میں پہنچے تو اس کے بارے میں پوچھنے پر فقیر نے اسی داڑھی والے بادشاہ کا نام لیا۔ پھر ان کا گزر ایک بڑی خوبصورت کوٹھی سے ہوا۔ اس کے پوچھنے پر بھی فقیر وہی جواب دیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ فقیر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کس طرح میرے سامنے غیر مردوں کے نام لے رہی ہو؟ فقیر اپنی بیوی پر بہت ناراض ہوا۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچے تو شہزادی نے کہا یہ چھوٹے سے گھر میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ ہم جیسوں کے نوکر کہاں ہوتے ہیں، آپ کو گھر کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ شہزادی فقیر کو حقارت کی نگاہ سے کہا کہ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ تم کو اسی گھر میں ساری زندگی بسر کرنی ہے۔ فقیر نے شہزادی سے کہا کہ چلو روٹیاں بناؤ، سارا دن بھیک مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں۔ شہزادی نے کبھی کھانا بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو کچھ بنانے نہیں آتا تھا۔ فقیر نے اس کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن فقیر نے اسے گھر کے سارے کام کرنے کو کہا۔ اس نے فقیر کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح چند دن گزر گئے۔ فقیر کے پاس ساری جمع رقم ختم ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، اب دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں مانگنے جایا کروں گا، تم گھر میں ٹوکریاں بنایا کرنا۔ فقیر جنگل گیا اور وہاں سے لکڑیاں لے کر آیا اور کہا کہ اس کی ٹوکریاں بناؤ۔ اس نے ٹوکریاں بنانا شروع کی۔ شہزادی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ سخت محنت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب فقیر نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھوں سے خون بند نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ
یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ چند دن کے بعد فقیر نے اس کو ایک اور کام لا کر دیا، وہ بھی شہزادی نہ کر سکی۔ اس پر فقیر نے شہزادی کو کہا، تم کسی کام کی نہیں ہو، تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس پر فقیر نے کہا کہ میرا خیال ہے تم برتن کا کام کر سکتی ہو۔ تو فقیر نے اس کو مٹی کے برتن لا کر دیے اور کہا کہ اس کو فلاں بازار میں لے جاؤ اور وہاں ان کو بیچنا شروع کر دو۔ جب یہ بات شہزادی نے سنی تو جواب دیا کہ وہاں دیکھ کر لوگ مجھ پر مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو شہزادی بازار میں برتن بیچ رہی ہے۔ فقیر نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ جا کر برتن بیچو۔ بازار میں اگر ایسا نہ کیا تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، یہ آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ وہ برتن لے کر بازار گئی اور بیچنا شروع کر دیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہر کوئی اس سے برتن خرید لیتا تھا۔ فقیر نے دیکھا کہ برتن خوب بک رہے ہیں۔ ایک دن اس نے شہزادی کو بہت سارے برتن لا کر دیے۔ شہزادی ان برتنوں کو بازار کی گلی کے درمیان لگا کر بیچ رہی تھی کہ وہاں سے ایک سپاہی کا گزر ہوا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اپنے برتن بیچ بازار سے اٹھاؤ۔ اس کے برتن نہ اٹھانے پر اس نے سارے برتن توڑ دیے۔ شہزادی روتی ہوئی گھر آئی اور فقیر کو سارا واقعہ سنایا۔ فقیر نے شہزادی کو بے وقوف کہتے ہوئے کہا کہ تو ناکارہ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ایک دن فقیر کا گزر ایک شاہی محل سے ہوا جہاں ایک لڑکی باورچی کی ضرورت تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی کہ فلاں شاہی محل میں آپ کو باورچی کی نوکری مل گئی ہے، وہاں سے تنخواہ آئے گی تو ہم اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ اسی طرح شہزادی نے باورچی کی نوکری پر جانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو بچا ہوا کھانا بھی ساتھ لے آتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی وہ بچا ہوا کھانا کھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ ایک شاہی محل میں کوئی بڑی دعوت تھی۔ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے لوگوں کو خوبصورت لباس پہنے دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کچھ نوکرانیاں آئیں، انہوں نے شہزادی کو کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں دی، جو لے کر شہزادی اپنے گھر آنے لگی تو دروازے پر ایک بادشاہ نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جو اس کے لیے رشتہ لے کر گیا تھا، تو شہزادی نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ اس داڑھی والے شہزادے کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی، ڈر کے مارے اس کے ہاتھوں سے سارا کھانا گر گیا تھا۔ شہزادی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے لگی، پر شہزادے نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں وہی آوارہ فقیر ہوں جو آپ کے ساتھ گزر بسر کر رہا ہوں، میں نے ہی فوجی بن کر تیرے برتن توڑے تھے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر تیرے غرور نے سب حدیں پار کر دی۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ تیرا سارا غرور ختم ہو گیا ہے، تم اچھی طرح زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی ہو، چلو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اس نے شہزادی کو دلہن کے کپڑے پہنا کر محل کے اندر لے گیا۔ وہاں شہزادی کا باپ اور سب خاندان والے موجود تھے۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا تکبر مٹی میں مل گیا تھا، اس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے عاجزانہ طریقے سے پیش آئے، کبھی غرور نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔